السلام علیکم ناظرین۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں جانا کہ اصحاب کہف کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا علاقہ کس طرح چھوڑا اور کون سے پہاڑ میں جا کر کون سے غار میں سو گئے۔ یہ تمام ہم اگلی 2 ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کر ایپیسوڈ 1 اور 2 دیکھ سکتے ہیں۔ آج بات کریں گے کہ اصحاب کہف سونے کے بعد جب جاگے تو کیا واقعات پیش آئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ نوجوان میکسینا کی آنکھ کھلی اور اس نے آواز دے کر اپنے دوستوں کو جگایا، تو سب کے سب جب جاگ گئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ادھر یہ اٹھے، ادھر غار کے دروازے کا جو آگے تیغہ لگا ہوا تھا، یعنی جو وہ بادشاہ نے لگوا کر ان کو آگے سے بند کیا ہوا تھا، وہ سارا ٹوٹ کر گر گیا۔ اب یہ اصحاب کہف آپس میں ایک دوسرے کو متحجب ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا لباس ہمارے جسموں پر اسی طرح ہے جس طرح ہم رات کو سوئے تھے، نہ تو یہ میلا ہوا ہے اور نہ ہی بگڑا ہے۔ یہ ہمارے ناخن اور جو ہمارے سر کے بال ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنے لمبے لمبے کیوں ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے نظر گھما کر دیکھا تو سورج کا جو سایہ ہے وہ ایک طرف ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ اب صبح ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ افسوس، تمام رات غفلت میں ہم سوئے رہے، ذرا بھی یاد الہی ہمیں نہ آئی۔ پھر وہ مل کر جب باہر آئے تو سب سے پہلے ان کا جو کتا پیرے پر ہے وہ لوٹ کر ان کے قدموں میں آیا، اور پھر اصحاب کہف دیکھتے ہیں کہ غار کے باہر جو عظیم الشان جو چشمے تھے، وہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا، وہ بالکل خشک پڑا ہوا ہے، اور جو ہزاروں قسم کے میوہ جات درخت تھے جہاں سے انہوں نے رات کو میوے کھائے تھے، پھل کھائے تھے، وہ تمام کے تمام ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر انہیں اور بھی زیادہ تعجب ہوا، اور وہ آپس میں انہوں نے کہا کہ رات بھر میں اتنا بڑا پانی کا چشمہ سوکھ گیا، ہزاروں درخت جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس بات پر انہیں اور تعجب ہوا، جسے مولا کریم نے اپنے کلام پاک میں اس طرح نقل فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے متعجب ہو کر دریافت کیا، کیوں صاحب، کتنی دیر ہم اس غار میں رہے ہوں گے؟ تو آگے دوسرے نے جواب دیا، ہم یہاں ایک رات دن ٹھہرے ہیں یا اس سے بھی کم کچھ۔ اس کے بعد ان میں اختلاف رائے ہوا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا، جسے مولا فرماتے ہیں کہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو۔ پھر جب کہ وہ ان کا تعجب کم ہوا تو اب انہیں بھوک کی شدت معلوم ہوئی، تو آپس میں کہتے ہیں کہ شام کو غار میں داخل ہوتے وقت یہاں کے میوہ دار درختوں کے میوے کھائے تھے اور ایک چشمے کا پانی پیا تھا، اب کیا کھائیں اور کیا پئیں، اور بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ آنکھوں میں دم آ رہا ہے، یارو بتاؤ کیا کریں۔ پھر ان کی آپس میں یہ تجویز ہوئی کہ ہم ساتوں میں سے ایک شخص ایسا کرے کہ وہ کچھ پیسے لے کر، یعنی وہ جو ان کے پاس درہم تھے وہ لے کر نہایت چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ شہر افسوس میں داخل ہو جائے اور کسی اچھے دکاندار سے صاف اور ستھرا کھانا سب کے لیے خرید کر لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم میں اس طرح فرماتے ہیں، یعنی ان میں یہ بات قرار پائی کہ اب اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا روپیہ دے کر شہر کی طرف بھجوا دو، اور وہ جا کر دیکھے کہ کس کی دکان پر اچھا کھانا مل سکتا ہے، تو اس میں سے بقدر ضرورت یا تھوڑا سا کھانا سب کے لیے لے آئے، اور اس طرح پوشیدہ جائے اور آئے کہ کسی کو مطلق خبر نہ ہو، کیونکہ اگر دقیانوس اور شہری لوگ تمہاری خبر پا جائیں گے تو آ کر تم سب کو سنگسار کریں گے یا تم کو زبردستی اپنے دین میں کر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم بن آئی مر گئے۔ اب وہاں سے انہوں نے
یملیخا کا انتخاب کیا اور اس کو بازار کے لیے تیار کیا۔ یملیخا کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند تھا تو اس لیے وہ تیار ہو گیا کہ میں اس خدمت کو انجام دوں گا اور میں شہر افسوس میں پہنچ کر اپنے دوستوں کے لیے کھانا لاؤں گا۔ ادھر مکسیلینا مستعد ہوا، مگر آخر میں یہی قرار پایا کہ یملیخا سے یہ کام اچھی طرح انجام پائے گا۔ آخر کار یملیخا وہی اپنے چند درہم و دینار لے کر جو بوقت روانگی اپنا باغ بیچ کر جیب میں رکھے تھے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب شہر افسوس نظر آیا تو انہیں خوف معلوم ہوا کہ دیکھیے دشمن دقیانوس اور اس کے لوگوں سے کیا گزرتی ہے، تاہم اپنا دل مضبوط کیے چلے جاتے ہیں۔ نیز مزید احتیاط کے لیے یملیخا نے چلتے ہوئے گڈریے کے کپڑے پہن لیے تھے اور اب ان کو ایسے اجنبی اور نئی وضع کے مکانات دکھائی دینے شروع ہوئے کہ ان سے پہلے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ شہر پناہ کی طرف جو سڑکیں جاتی ہیں وہ بھی بالکل نئی ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر اپنے دل میں اس کو تعجب ہوا کہ میں کون سے شہر میں داخل ہو رہا ہوں، شاید کہ یہ شہر افسوس ہو یا کوئی اور، اس سے کیا غرض۔ آخر چلتے چلتے شہر کی چاردیواری نظر آئی اور یہ شہر کے ایک دروازے پر پہنچ گئے، جسے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پر بڑے بڑے بت رکھے ہوں، نہایت اعلیٰ حرفوں میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب تو یملیخا کو یقین ہو گیا کہ یہ شہر افسوس نہیں ہے بلکہ یہ کسی مسلمان بادشاہ کا کوئی اور شہر ہے، مگر ساتھ ہی یہ اپنے دل میں اس قدر مسرور ہو رہے ہیں کہ افراط خوشی میں ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ خواب کا عالم ہے یا بیداری ہے کہ بجائے بتوں کے اور بت خانوں کے جگہ جگہ کلمہ طیبہ اور مسجدیں دکھائی دے رہی ہیں جن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنی ہوئی ہے۔ ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے ہیں اور جگہ جگہ نام مولا دیکھ کر اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر دو شخصوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور دوران گفتگو میں ایک اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اور دوسرا حضرت مسیح کی۔ کہیں دیکھا کہ لوگ کلام الہی یعنی انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے لب و لہجہ میں ذکر الہی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مارے خوشی کے انگشتے بدندان ہیں۔ اب وہ شہر افسوس میں داخل ہونے کا ان کا کیا منظر تھا۔ یملیخا ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ میاں اس شہر کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا شہر افسوس۔ تو یہ سن کر یملیخا کو اور تعجب ہوا، پھر دریافت کیا کہ بادشاہ کا کیا نام ہے۔ تو اس نان بائی نے کہا عبد الرحمن۔ یہ سن کر یملیخا کو اور تعجب ہوا، پھر 2 روپے اپنی جیب سے نکال کر اسے دیے اور کہا اس کا ہمیں کھانا دے دو۔ نان بائی نے الٹ پلٹ کر ان روپوں کو دیکھا مگر ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیسے روپے ہیں، بنے ہوئے ہیں یا بنائے گئے ہیں، یا ڈھالے ہیں یا پائے ہیں، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں اور کس ملک کے بنے ہوئے روپے ہیں۔ آخر اس نان بائی نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں صاحبزادے یہ روپے کہاں سے لائے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور تمہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے، سچ بتاؤ کہاں سے لائے یہ پیسے؟ یہ سن کر پیارے یملیخا حیران ہو جاتے ہیں اور تعجب ہو کر کہتے ہیں کہ کل میں یہاں سے گیا ہوں تو یہ پیسے جو ہیں یہ میرے اپنے ہیں، شاید آپ غیر ملکی یا اجنبی ہیں جو اس سکے کے بارے میں نہیں جانتے، اس سکے کو نہیں پہچانتے۔ اب نان بھائی ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ ہوش کی خبر لو، اجنبی مجھے کہتے ہو، حالانکہ اجنبی تم خود ہو، میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں۔
تو یہ خزانہ جو ہے یہ تم لے کر آئے ہو، یہ تم چھپا نہیں سکتے، یہ کہاں سے تمہیں ملا، تم نے بتانا ہوگا۔ یملیخا یہ سن کر اور حیران ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ اسی شہر کا سکہ ہے، جن کے جواب میں نان بھائی اپنے گلے میں سے شہر کا مروجہ جو اس وقت کا سکہ ہوتا ہے وہ نکال کر انہیں دکھاتا ہے، جو یملیخا کے سکے سے 8 حصے ہلکا ہے، اور یملیخا کا سکہ بہت بھاری ہے۔ اور پھر نان بھائی کہتا ہے کہ میاں صاحبزادے، اب اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو آدھا خزانہ مجھے لا کر چپکے سے دے دو، ورنہ میں شور مچاتا ہوں اور کوتوال شہر کے پاس تمہیں پکڑ کر لے چلتا ہوں، جہاں تم اچھی طرح سے خزانے کا سب حال بیان کر دو گے۔ اب تو یملیخا سخت پریشان ہو گیا اور نہایت انکساری اور عاجزی کے ساتھ نان بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی، میں یہیں کا رہنے والا ہوں اور کل ہی اپنا کھجوروں کا باغ بیچ کر اور یہ روپیہ اپنی جیب میں ڈال کر باہر گیا ہوں، اور محض دقیانوس کے مظالم کے ڈر سے شہر سے نکلا تھا، اور اس کی جبریہ بت پرستی کرانے سے میرا دل کانپا جا رہا تھا، آخر چھپ کر میں یہاں سے نکل گیا۔ نان بھائی یہ سن کر بہت ہنسا اور کہا کہ یہ دیوانوں کی سی باتیں نہ کرو، بلکہ آدھا خزانہ مجھے دے دو، آدھا خزانہ، کیونکہ بغیر دیے اب تمہارا کام نہیں چلنے والا، تو یہ دیوانوں والی باتیں کرنا بند کر دو۔ میاں کیسا دقیانوس اور کیسی بت پرستی، یہ لگے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی باتیں کرنے، میں ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ غرض یہ کہ اس گفت و شنید میں بہت سے راہگیر بھی جمع ہو گئے، جس طرح کہ بازار میں ہوتا ہے، رش لگ جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی راہگیروں کا رش لگ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ تو تمام لوگ پیارے یملیخا کا مذاق اڑانے لگے، کوئی کہتا ہے کہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ واقعی اس نے خزانہ پایا ہے اور اب یہ دیوانہ بن کر چھپنا چاہتا ہے، جان بچانا چاہتا ہے۔ سب کی یہی صلاح ہوئی کہ اس کو ضرور کوتوالی میں لے جانا چاہیے، جب کہ یہ عجیب باتیں کرتا ہے، وہاں یہ سچ سچ اور صاف صاف کہہ دے گا۔ اب نان بھائی معصوم یملیخا کا ہاتھ پکڑے اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں کے ڈھیر میں اس کو کوتوالی لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ معصوم تھر تھر کانپتے اور نیچی نظروں سے آنسو بہاتے ہوئے بے رحم دکاندار کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جن کی ایک موہنی صورت اور نازیب حراست دیکھ دیکھ کر ایک دنیا ہے کہ کوتوالی کی طرف چلی آتی ہے۔ کوئی تو کہتا ہے کہ یہ تو کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے وزیر زادہ ہے، نہ معلوم کیوں ایسے نوجوان کو اس طرح کوتوالی میں لیے جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ ماجرا ہے تو آخر کیا ہے۔ غرض یہ کہ چلتے چلتے کوتوالی میں داخل ہو گئے، اور اب نان بھائی نے کوتوال شہر کے سامنے معصوم یملیخا کو لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے یملیخا اور نان بھائی کو دیکھ کر کہا، کیا بات ہے؟ نان بھائی نے کہا، یہ روپیہ لیجئے اور ان صاحب سے دریافت کیجئے، یہ خزانہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ہم تو ان سے پوچھتے پوچھتے عاجز آ گئے، مگر یہ ہمیں نہیں بتاتے، زیادہ پوچھتے ہیں تو سینکڑوں سال پہلے کی کہانی شروع کر دیتے ہیں اور دیوانہ بن کر چھپنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جانیں کوتوال شہر نان بھائی سے یہ باتیں سن کر یملیخا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میاں جوان، تم کہاں رہتے ہو؟ فرمایا کہ یہیں رہتا ہوں۔ اچھا، تم نے کوئی خزانہ پایا ہے؟ نہیں، میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا، جواب میں یملیخا کہتا ہے کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا۔ پھر یہ پرانے وقتوں کا روپیہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتے نہیں نہیں، یہ پرانے وقتوں کا نہیں، بلکہ کل میں نے اپنا کھجوروں کا باغ فروخت کیا تھا، یہ اس کے روپے ہیں۔ کوتوال شہر نے کہا، تم سچ کہہ دو، میں تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا، اور اگر تم مسافر ہو تو تمہاری امداد کروں گا، اور جہاں تم
کہو گے وہاں اعزاز کے ساتھ تمہیں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ کوتوال شعر کے اس مقرر دریافت کرنے پر بھی پیارے یملیخا نے یہی کہا کہ میں نے کوئی خزانہ نہیں پایا ہے، بلکہ کل میں نے اپنا باغ بیچا ہے اور کل دقیانوس کے خوف سے یہاں سے گیا ہوں۔ کوتوال اپنے دل میں کہتا ہے ملزم نہیں لگ رہا اور نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ غرض یہ کہ کوتوال شعر اٹھا اور معصوم یملیخا اور معصوم یملیخا کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا قاضی شعر کی عدالت میں پہنچا اور قاضی صاحب سے جملہ کیفیت اس معصوم کی بیان کرتے ہوئے وہ دونوں روپے پیش کر دیے اور کہا کہ یہ ایک نیا مقدمہ قابل غور ہے۔ چنانچہ قاضی شعر کی عدالت میں سب سے پہلے نان بھائی کے بیانات ہوئے، پھر کوتوال شعر کے اظہار ہوا۔ اس کے بعد قاضی شعر یملیخا کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ لڑکے تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ یملیخا نے جواب دیا کہ یہیں کا رہنے والا ہوں۔ قاضی نے کہا کہ تم اپنے دل میں کسی نوح کا اندیشہ نہ کرو اور کھلے دل سے صاف صاف کہہ دو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، صرف اتنا بتا دو کہ یہ پرانے وقت کا سکہ تمہیں کہاں سے ملا ہے۔ یملیخا متحجب ہو کر کہتے ہیں کہ پرانا کیا مانی، پرسوں میں نے ایک کھجوروں کا باغ بیچا ہے اور فلاں شخص کے ہاتھ بیچا ہے، اس نے مجھے یہ 2 روپے دیے ہیں اور بس۔ قاضی شعر نے جملہ حاضرین سے دریافت کیا کہ باغ خریدنے والے کا نام جو یہ لڑکا بتاتا ہے کوئی اسے جانتا ہے؟ یہ عام جواب حضور اس نام کا کوئی شخص تمام اس شہر میں نہیں ہے۔ پھر قاضی شعر پیارے یملیخا سے پوچھتا ہے کہ اچھا تمہارا مکان کہاں ہے اور تم کیا کام کرتے ہو؟ یملیخا نے کہا میرا مکان فلاں محلہ میں ہے اور میں بادشاہ دقیانوس کا وزیر اعظم ہوں۔ اس پر ایک کہکا ہوا اور عام سوال ہوا کہ کوئی اس نام کا محلہ ہے، اور دقیانوس کا وزیر بن کر عام مذاق ہوتے ہوئے صاف کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا بنتا ہے، جس کا مبارک چہرہ نہ پاگل بتا رہا ہے اور نہ پاگل بنتا اشکارا کرتا ہے، بلکہ قاضی شعر صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل سچا ہے اور عام خطاب کر کے کہتا ہے لوگوں سے کہ یہ معمہ ہے کوئی حاضرین جسے حل کرنا آسان بات نہیں ہے، آپ لوگ اس کا مذاق نہیں اڑاؤ، مجھے یہ بندہ سچا نظر آتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے چلتے ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہیں پہ بات ہوگی۔ اب ناظرین اس کے بعد یہ بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر روشنی اسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔